أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ ہزارہا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ حضرات گرامی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمسائے، محلے والے، شہر والے، تعلق والے جہنم سے بچ جائیں۔ سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑا غم، سب سے بڑا ہم ہمارا یہی ہے۔ ہمارا اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ اسلام چلتا پھرتا ہمارے بیٹوں کو، اولاد کو نظر آئے۔ ماحول سے اولاد بڑا کچھ سیکھتی ہے۔ ایک وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے جو چل رہا ہے، ایک وہ ماحول ہے جو ہمیں ہمارے پیارے دین نے بتایا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، وہ گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر مسجد نہ ہو۔ گھر میں 5 کمرے ہیں، 10 کمرے ہیں، کئی منزلہ کوٹھی بنگلہ ہے، لیکن بدقسمتی کہ وہ تصور جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، جو شعور دیا ہے، وہ شاید صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچا۔ شاید صحیح معنوں میں ہم نے گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے شعور دیا ہے کہ گھر کے اندر مسجد کے لیے جگہ کو خاص کرنا ہے۔
صحابہ کرام گھر بناتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں، تشریف لائیں، ہمارا گھر ہے، اس میں ہماری مسجد کی جگہ کو خاص فرما دیں۔ آپ سارے احباب، میری مائیں بہنیں، ابھی جمعہ کے بعد جائیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر میں فلاں کمرہ وہ ہماری مسجد ہے، لکھ دیں باہر مسجد، امی کے نام کی، دادے کا نام لکھ دیں، مثلا مسجد فاطمہ، ابو کا نام عبداللہ ہے، مسجد عبداللہ، وی آئی پی ماحول بنائیں۔ حضرات گرامی، آپ کا کیا خیال ہے، جس گھر میں مسجد قائم ہوگی، گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ پڑھنی ہے، وہ نماز کی سستی نہیں کریں گی۔ ہمارے اسلام نے حکم دیا، شعور دیا، مرد نوافل کو گھروں میں پڑھیں، مسجد میں فرض پڑھنے ہیں، یا تحیت المسجد پڑھنا ہے، نوافل کا، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، سنن موقدہ کا، غیر موقدہ کا، تعلق گھر کے ساتھ ہے۔ جب ہم ایک دن میں 5 مرتبہ نمازوں کی سنتیں گھر کی مسجد میں پڑھیں گے، سبحان اللہ، کتنا شعور بیدار ہوگا۔ سست سے سست انسان، سست سے سست بیٹی، غافل سے غافل بیوی بھی وہ نماز کے بغیر نہیں رہے گی۔ ہم نے گھر میں مسجد کو بنانے کے تصور ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، جو کہ غلط ہے۔ گھر کا ماحول کیسے ہم بنائیں کہ ہمارا ماحول جنت کی نظیر ہو، چلتا پھرتا اسلام نظر آئے۔ پہلی بات ہے، گھر میں ایک کمرہ ہم نے مسجد مقرر کرنی ہے۔ میں پریشان ہوں، رات کے 12 بجے ہیں، میں ضرور اللہ کے گھر کی مسجد میں بیٹھ کے رونا شروع کر دوں گا، نوافل پڑھنا شروع کر دوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے شروع کر دوں گا، اور یہی باتیں، یہی ماحول ہماری اولاد میں، نسل میں یہ نقل ہوگا۔ دوسری اہم چیز جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بڑا مثالی، زبردست اسلامی ماحول بنتا ہے، وہ ہے ہر گھر میں لائبریری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ گھر سونے کے لیے ہے، گھر کھانے پینے کے لیے ہے، بس نہیں، گھر ہی تربیت گاہ ہے۔ گھر ہی سے آپ نے اپنے ننھے منھے بچوں کو محدثین کے منہج کی تربیت دینی ہے، اولیاء کی تربیت وہ گھر سے ملنی ہے، جنت کی تربیت، جہنم سے بچنے کی تربیت وہ گھر سے ہی ملنی ہے۔ اتنے برتنوں کو سجا دیا گیا گھر کے اندر، یہ کس نے کہا اتنی الماریاں ہوں، اتنے برتن گھر میں سجائے جائیں؟ یہ کس اسلام نے کہا؟ نہ قرآن میں مسئلہ ہے ایسا، نہ کسی حدیث میں مسئلہ ہے۔ یہ جی 2 لاکھ روپے کی ہم نے بیٹی کو سیف الماریاں بنا دی ہیں، بھائی کس کے لیے؟ کس کے لیے 2 لاکھ کی بنائی ہے؟ نسل کو ہم نے کیا شعور دیا؟ یعنی جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے، اس میں نسل کو ہم کیا شعور دے رہے ہیں؟ کیا یہ سسٹم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے سسٹم ہمارے اندر کود پڑا ہے۔
ہر گھر کے اندر لائبریری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مختلف نسخے، چھوٹا بڑا، بڑے سائز کا، فل فلیپ انداز میں وہ ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کے تراجم، تفسیریں ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں صحیح بخاری مترجم پڑھی ہو، صحیح مسلم مترجم پڑھی ہو۔ بچوں کی کتابیں، بچوں کی تربیتی کتابیں گھر میں ہوں۔ بہنوں بیٹیوں کے مسائل پر، تعلیم و تربیت پر گھر میں کتابیں ہوں۔ نوجوانی، جوان انسان کیسے ولی بنتا ہے، نوجوان انسان کی اسلام نے کیا تربیت کی ہے، کیا منہج دیا ہے۔ کوئی 40-50 ہزار لگا کے، 1 لاکھ روپے لگا کے گھر میں ہم لائبریری کا اہتمام کریں۔ جس کمرے کو مسجد ہم نے بنانا ہے، اسی مسجد والے کمرے کے ایک دیوار پہ بڑی پیاری الماری بنائی جائے اور وہاں کتابیں فٹ کی جائیں۔ حضرات گرامی، مجھے بتائیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مشتمل کتابیں میرے گھر میں ہوں گی، بتائیں میرے بچے کیا اثر لیں گے؟ کیا بے دین بنیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے گھر کا موجودہ ماحول ہے، 3 لاکھ کا بیڈ میں نے دیکھا ہے۔ کہیں میں مہمان گیا، جی فلاں بیٹی گھر میں 3 لاکھ کا بیڈ آیا ہے۔ میری بات کا غصہ نہیں کرنا، مجھے سمجھایا جائے 3 لاکھ کا بیڈ ہمیں کیا منہج دیتا ہے، میری آپ کی بیٹی کی بہو کی کیا تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ حضرات گرامی، دوسری اہم بات، لائبریری کا گھر میں ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، مردوں کی بستی ثابت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ہم نے چونکہ گھر میں دینی کتابیں دی نہیں ہیں، لائبریری دی نہیں ہے، بیٹی گھر سے الوداع ہو کے جا رہی ہے، سب کچھ دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے۔ اگر نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین جو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، صحیح بخاری کی شکل میں، بلوغ المرام کی شکل میں اگر نہیں دیا تو ہم نے اللہ کا دین بیٹی کو ساتھ نہیں دیا، باقی سب کچھ دے دیا ہے۔ حضرات گرامی، آئیں ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو لائبریری بھی دینی ہے۔ محترم شیخ صاحب سیف الرحمان محمدی صاحب سے پوچھا جائے، شیخ محترم، استاد محترم، ہم کون سی کتابوں کا انتخاب کریں؟ شیخ صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، شعور بیدار ہوگا۔ یہاں رک کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے دنیا کی وہ کتاب جو سب سے زیادہ شائع ہو رہی ہے وہ کون سی کتاب ہے اور فری تقسیم ہو رہی ہے؟ اس کا نام انجیل ہے۔ انجیل، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں کافر، بے دین لوگوں میں عیسائیت، باطل منہج عام کرنے کے لیے وہ انجیل کو شائع کر رہے ہیں اور فری تقسیم کر رہے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کا آج تک دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ 20-25 زبانوں میں، 30 زبانوں تک ترجمہ ہو گیا ہے، باقی ہر زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات گرامی، جس ماں باپ نے اپنی اولاد کا رابطہ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کرا دیا ہے،
اس نے ایک نسل کا رابطہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ گھر کے اندر دینی لائبریری کا قیام ہو، انشاءاللہ ہمارے بچے بہو بیٹیاں ضرور کتابیں پڑھیں گی، قصے کہانیاں، دینی قصوں پر کتابیں، انبیاء علیہ السلام کی قصوں پر کتابیں، محدثین کے صحابہ کرام کے واقعات پر بے مثال کتابیں ہیں۔ وہ گھر میں ہوں گی تو ہم پڑھیں گے، ہمیں وہی کردار، وہی عادات پڑھنے کو ملیں گی، وہ ہم اپنائیں گے۔ نوجوان بھی چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہوگا، بیٹی بھی چلتی پھرتی اللہ کی ولی عورت ہوگی۔ تیسری بات جس کا ہم نے گھر میں اہتمام کرنا ہے، ہمارا گھر جنت بن جائے گا، وہ ہے علماء، اللہ والے لوگ، نیک لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دینا، گھر میں بلانا۔ ہفتے بعد نہ سے مہینے بعد آئی، اچھا بی بی صاحبہ اس مہینے ہم کس شیخ صاحب کو گھر میں دعوت دیں؟ وہ ہماری بلاتی تھیں تاکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں۔ خوش قسمت ہے وہ گھرانہ جس کا رابطہ، جس کا تعلق کسی عالم دین کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کی قسم نسلوں کی نسلیں تبدیل ہوتی، آپ نے بھی دیکھی ہیں کہ جی ہمارے دادا جی نا، ان کے فلاں ایک دوست تھے، وہ ہمارے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارا گھر کا ماحول، ہمارا ذہن وہ دینی بن گیا۔ آج وہ ساری کی ساری فیملی دیندار ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے دین کے لیے صرف مسجد کو خاص کر لیا ہے۔ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں علماء کو اپنے گھر کے اندر بھی بلانا ہے، نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو بلانا ہے۔ ان سے ہم مشورے کریں گے، تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی نصیحتیں سنیں گے۔ بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ جائیں گی، ہم اوپن سامنے کرسیاں بچھا کے، چٹائیاں بچھا کے بیٹھ جائیں گے، ان سے ہم سوال کریں گے، دین سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں اس اللہ کے نیک بندے کی ہوئی ایک بات بیٹی کے دل پہ اثر کر جائے، جو بے نماز تھی ان کی ایک بات پہ تہجد گزار بن جائے۔ ہو سکتا ہے جب عالم دین میرے گھر میں ہوں گے، آئیں گے، عالم دین دیکھے گا گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ، وہ ڈانٹے گا، چاچو جی یہ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ گھر میں تصویر نہیں ہونی چاہیے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہزاروں چیزیں ہمارے گھر میں ہیں، مثلا چھتیں ہیں ہمارے گھر میں لیکن اوپر پردے نہیں ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس چھت کی چار دیواری نہ ہو، پردہ نہ ہو۔ تو عالم دین آئے گا، جو کمی کوتاہی دیکھے گا وہ ضرور ڈانٹے گا، سمجھائے گا، چاچا جی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے گھروں میں پردے ہیں، چھت پر پردے ہیں، لیکن وہ پردے فیشن کے طور پہ ہیں۔ میری بہن، میری ماں بیٹی چھت پر چل پھر رہی ہے، کپڑے ڈالنے گئی ہے، کوئی کام گئی ہے، وہ پردہ نہیں ہے، عورت باہر سے نظر آ رہی ہے۔ یعنی جب ایک عالم دین اللہ سے ڈرنے والا میرے گھر میں آئے گا تو میرے گھر میں جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے ہوگی یا ہو رہی ہوگی، اس کو دور کر دے گا، سمجھا دے گا۔ ہمارے گھر میں بڑا غلط سسٹم جو بر صغیر کی بہت بڑی جہالت ہے، قرآن و حدیث بھی ہے پھر بھی ہم دین سے دور ہیں۔ قرآن و حدیث سے پیارا دین دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جو قرآن کریم نے گھر کا نقشہ دیا ہے وہ میں قبول نہیں کروں گا تو کون قبول کرے گا؟ ہمارا کیا سسٹم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2-3 بیٹے دیے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، اسلام نے حکم دیا ہے جو بہو ہماری آ رہی ہے
وہ پردے کے اندر رہے گی۔ دیور موت ہے، دیور اپنی بابی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام نے تصور یہ دیا چار دیواری اپنی اپنی ہو۔ 3 بیٹے ہیں تو 3 بیٹوں کا کمرہ، ان کی 4 دیواری الگ ہو، چھوٹی سی حویلی الگ ہو، دروازہ لگا ہوا ہو۔ اگر دیور جیڑ کو کام ہے کم از کم دستک دے گا دروازے پر، جی کیا کام ہے؟ بہنا میں نے بھائی سے ملنا ہے۔ جو ہمارا سسٹم ہے، لو جی یہ ایک بیٹے کا گھر ہے، یہ دوسرے کا، یہ تیسرے کا، یہ اسلام نے ایسا گھر ہمیں نہیں بتایا۔ یہ گھر اسلام نے ایسی ترتیب ہمیں نہیں بتائی۔ پھر ہزاروں فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، ساس اور نو کی لڑائی، ساس اور نو کی لڑائی ہمارے بر صغیر کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اتنی لڑائیاں، اتنا کچھ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ کہ جو ہم نے گھر تعمیر کرنے کی سیٹنگ کی ہے، یہ تعمیراتی کام ہی ہمارا غلط ہے۔ اس کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ 4 بیٹے ہیں تو اس طرح نقشہ بنایا جائے کہ میری 4 بہو، چاروں بیٹیاں اپنے خاوندوں کے گھر میں نظر آئیں۔ ان کو باہر جب آنا ہے، اپنی حویلی سے باہر آنا ہے تو پردے کا اہتمام کر کے باہر آئیں۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی غفلت ہے جسے ہم نے دور کرنا ہے۔ حضرات گرامی، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں اپنی نسل کو اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرا سکتا ہوں؟ ظاہری بات ہے، میں نے بچے کو تعلیم دلوانی ہے۔ تعلیم کے لیے اپنے گلی محلے میں، شہر میں، قصبے میں، ضلع میں ایسے سکول کا اہتمام کرنا ہے جہاں پر دینی تربیت ضروری ہے، فرض ہو۔ کتنے سکول آپ نے دیکھے، وہ جی بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، پنجاب ٹاپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے جی۔ اس سکول نے 1500 میں سے 1400 نمبر لے لیے ہیں، 10 نمبر کم آیا ہے، صرف پنجاب ٹاپ کیا ہے۔ 10 سال میرا بیٹا وہاں رہا، سب کچھ ہو گیا، لیکن نہیں ہوا۔ یہ سکول والے میرے بیٹے کو نماز کا ترجمہ نہیں یاد کروا سکے۔ یہ سکول والے کیمسٹری پڑھا دی، بیالوجی پڑھا دی، فزکس پڑھا دی۔ او بھائیو، یہ چیزیں قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ ان چیزوں پر جنت اور جہنم کا معیار نہیں ہے۔ ان چیزوں میں تربیت نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، یہ فنون ہے۔ دیوار بنانا فن ہے، تعلیم نہیں ہے۔ ٹریکٹر بنانا، موبائل بنانا فن ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ کم از کم ہم غور و فکر کر کے، سروے کر کے 5-10 سکولوں کا سروے کریں۔ نہیں جی، ہم آپ کے سکول میں بچوں کو داخل نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ یہاں تو ظہر عصر کی نماز کا اہتمام نہیں تم کرنے دیتے۔ کتنے سکول ہیں، 10-10 ایکڑ پر سکول ہے، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے سکول ہیں، کالج ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہاں چھوٹی سی مسجد ہی نہیں ہے۔ تو میرا حق ہے نا پرنسپل صاحب، میں یہاں بچوں کو داخل نہیں کرواؤں گا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ محلے والے کسی ایسے سکول میں جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں وہاں نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، ہم 10 بزرگ جائیں یا کہ بعد دیگرے جائیں، نہیں جی ہم یہاں بچے کو داخل نہیں کریں گے، یہاں تو مسجد نہیں ہے، ہماری بیٹی ظہر کی عصر کی کہاں نماز پڑھے گی؟ وہ مجبور ہو جائیں گے اور وہاں فوراً مسجد بنا دیں گے، کیونکہ ہم کہتے نہیں ہیں، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، ہمیں تو بیالوجی چاہیے، کیمسٹری چاہیے، فزکس چاہیے، انگلش چاہیے۔ یہاں جو انگلش بڑی ہیوی ہے، ہاں یہ چیزیں قبر حشر نشر میں کہیں کام نہیں آئیں گی۔ جو اصل کام آئے گا وہ دین کام آئے گا،
وہ نماز کام آئے گی، وہ روزہ حج زکات کام آئے گی، وہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا کام آئے گا، دین کو سمجھنا، دین کے مطابق تجارت کرنا، لین دین کرنا، خوشی غمی کرنا، یہ کام آئے گا۔ جن کو ہم نے غم بنا لیا ہے یہ تو کہیں کام میں نہیں آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا غم دنیا بن جاتی ہے اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ ہاں جس کا غم دین بن جاتا ہے، آخرت بن جاتی ہے غم، اللہ اس کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے سارے معاملات اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لے لیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا سسٹم درست فرما دے۔ حضرات گرامی، آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اور میری نسل کیسے جنت میں جائے گی، جہنم سے کیسے بچے گی؟ آج کرونا کی وجہ سے ہم سارے، پوری انسانیت ڈری ہوئی ہے۔ گھر میں ایک کو کرونا ہو جائے، گھر میں ایک کو کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، گھر میں ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کی قسم پوری فیملی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کیا کبھی یہ بھی ہم نے تصور کیا اگر کل کو میرا بیٹا جہنم میں چلا گیا، میں جنت میں، میری بیوی جنت میں، 2 بیٹے جنت میں، 1 بیٹا جہنم میں، تو مجھ پہ کیا گزرے گی؟ میں کیا کروں گا؟ کس کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس بیٹی کو میں نے 3 ایم کروائے تھے لیکن یونیورسٹی کا انتخاب صحیح نہیں تھا، کالج کا انتخاب صحیح نہیں تھا، کو ایجوکیشن تھی وہاں میں نے داخل کروایا، اور اسلام نے کہا مرد عورت کو نہ دیکھے، اسلام نے کہا عورتیں لگ رہیں مرد لگ رہیں، میں نے اسلام کے اصول کو اپنایا ہی نہ، 3 ایم کروائے، قیامت والے دن بیٹی مل نہیں رہی کہاں ہے، پتہ چلے گا وہ جہنم میں ہے۔ نماز نہیں پڑھتی تھی، دین کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ حضرات گرامی، وہ کتنا غمگین لمحہ ہوگا کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا باپ، میری بہو، میری ماں جہنم میں، میں جنت میں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ابھی ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ابھی ہم نے بہتر سے بہتر پالیسی کو ترتیب دینا ہے، اپنے بیٹوں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے۔ بیٹا کہاں رات کو لیٹ آتا ہے، بیٹوں کے موبائل چیک کرنے ہیں، بیٹیوں کے موبائل چیک کر لیں، ابھی سے ہم چیک کر لیں، ورنہ کل کو پچھتاوا ہوگا، پریشانی بڑھ جائے گی۔ قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے، ابھی لازم پکڑ لیں ورنہ پریشانی بڑھ جائے گی، پھر پچھتائیں گے، پھر پچھتاوا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے سچے دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا غم، اپنا ہم یہ ہو کہ میرے دوستوں میں نماز کی کمی ہے، وہ کیسے نمازی بنیں گے؟ 500 کی چوری ہو جائے چاچا جی کی، 500 کی پتہ چل جائے فلاں چور ہے، قسم اللہ کی پرے پنچایتیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں، پولیس کو 15 پہ کال ملا دیتے ہیں، لو جی میرے چوری ہو گئی ہے، پوری زندگی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس نے جی چوری کی ہے۔ چونکہ ہمیں دنیا سے پیار ہے نا، ہمارا رب بھی یہ دنیا ہی بن گئی ہے، عبد دینار و عبد درہم بن گئے ہیں، بس پیسے کی پوجا، پیسہ، مرنا جینا پیسہ، حلال ہو حرام ہو بس پیسہ ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا کریکٹر، ہمارا معیار پیسہ بن گیا ہے، اس لیے ہمیں پیسے کا غم ہے۔ حضرات گرامی، پیسے سے 1000 گنا زیادہ غم ہمیں نماز کا ہونا چاہیے۔ یار فلاں بزرگ نماز نہیں پڑھتے، آج تک ہم نے کتنے پرے پنچایتیں قائم کی، پتہ ہے
فلاں گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کتنی دفعہ میں نے دستک دی جا کے، کتنی میں نے پریں بلائیں، کتنی میں نے منت سماجت کی، چاچا جی آپ کی بیٹیاں بے پردہ گھر سے جاتی ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ ہاں ہاں مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، جس کی ٹینشن ہوتی ہے وہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، چونکہ دین کی ٹینشن ہی نہیں ہے، قرآن کی ٹینشن ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی توجہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ دین غریب تھا، غریب ہے، قرب قیامت ہے۔ کتنے میرے نوجوان بیٹے میرے بھائی نظر آ رہے ہیں، شاید 2-4 کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، باقی کسی کو بھی نہیں آتا۔ کیوں ایسے ہے؟ قرآن اتنا حقیر ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ بیٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی ٹینشن ہے، اچھے سے اچھے سکول کا اہتمام، اچھی اکیڈمی کا اہتمام، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، میری بیٹی کو سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو دین نہیں آتا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔